میں ابھی ایک اسٹریم دیکھ رہا تھا، اس میں ایک بندے نے مطلب ایک ویڈیو میں 1 گو میں پورا قرآن ختم کیا، اور اسے تقریباً 18 گھنٹے لگے تھے، 8 گھنٹے یا 18 گھنٹے اس طرح تھا۔ اور اس نے جب پورا قرآن ختم کیا تو اس نے سر نیچے کر کے رونے لگ پڑا وہ۔ تو تب میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو قرآن ہے وہ آپ کو، حالانکہ وہ فرسٹ ٹائم قرآن پڑھ رہا تھا، لیکن وہ رونے لگ پڑا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کی تاثیر کچھ اس طرح سے ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ اب آگے ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہید باندھی کہ جو ذکر ہے اس سے خشیت طاری ہوتی ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اس کی آیات مطلب جو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور آیات صرف اس طرح سے نہیں کہ ان کا ٹیکسچوئل فارم پڑھ لیا گیا، آیات مطلب ہم آیات کو نشانیوں کے طور پہ دیکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیجن کریں کہ صحابہ کو جب قرآن پڑھا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو کیا صرف وہ محض تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی۔ تو کیا ہی خوب وہ ڈیمانسٹریشن ہوتی ہوگی، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، ایمان بڑھے گا آپ کا قرآن پڑھنے سے۔ تو وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب سے توکل کرتے ہیں۔ اب یہ بڑی کمال کی انہوں نے ترتیب اس آیت میں ڈالی ہے۔ جیسے میم یوشا نے ہی پہلے بتایا تھا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے کا جو پری ریکوزٹ ہے وہ بھی ہمیں جو ہے ہمیں پہلے قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیں کچھ ایک پری ریکوزٹ چاہیے ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ جو میری یاد ہے اس سے ذکر جو طلب پیدا ہوگی، خشیت طاری ہوگی، اور اس سے پھر جب تم میرا قرآن پڑھو گے تو تم پہ پھر آگے نشانیاں کھلیں گی۔ اسی کو شمس تبریز کہتا ہے کہ جو قرآن ہے وہ ایک نئی نویلی دلہن کی طرح ہے، وہ صرف اسی کے سامنے کھلتی ہے جو اس کو محبت سے دیکھتا ہے۔ تو یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل اسی طرح کی بات ہو گئی کہ ہم جب تک قرآن کے لیے تیار نہیں ہوں گے تب تک ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اب مطلب اس کی تاثیر ہم تو اس طرح سے نہیں ہو پائے گی۔